السلام علیکم دوستو، سالک کو اپنی راہ کو خودی سے پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ خودی کہتے ہیں اس چیز کو جب کوئی کسی چیز کے قابل کوئی ہو جاتا ہے اور اس میں پھر اس کی یہ اکڑ آ جاتی ہے، یہ تمنا جاگتی ہے کہ لوگ مجھے یہ سمجھیں، لوگ مجھے اس قابل سمجھیں اور میرے اندر یہ سب چیزیں ہیں۔ تو جب اس کے اندر دکھاوا آ جاتا ہے، خودی آ جاتی ہے، تو اس خودی سے سالک کو اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا چاہیے اور جامع بشریت کی دھجیاں اڑا دینی چاہیے۔ یعنی جو بشریت جو ہے، یعنی جو انسان کے اندر جو انسان ہونے کی وجہ سے جو چیزیں ہیں، جیسے غصہ ہے، ضد ہے، تمنا ہے، یاس ہے، امید ہے اور دکھاوا ہے اور خود پسندی ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں بشریت کی نشانی ہیں۔ تو بشریت کی نشانیوں کی دھجیاں اڑا دینی چاہیے، ان کو مٹا دینا چاہیے، خودی کو بھی مٹا دینا چاہیے اور ان کو بھی مٹا دینا چاہیے۔ اور دیدائے خود بین پر، یعنی جس سے اپنی خودی دکھتی ہو، ان آنکھوں پر خاک ڈال دینی چاہیے۔ دیدائے خود بین پر خاک ڈالنی چاہیے، کیونکہ اس راہ میں جس نے اپنی خودی دکھائی وہ مخنث ہے۔ یعنی جس نے اپنی خودی دکھائی، وہ ہمارے یہاں تصوف میں، طریقت میں ایک مقولہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ درویش جو ہے نا وہ مرد ہوتا ہے۔ یہ ساری دنیا جو ہے نا وہ مخنث ہے۔ مرد اگر کوئی ہے تو وہ درویش ہے، یعنی جو اللہ والا ہے وہ مرد ہے، باقی کوئی مرد نہیں ہے۔ تو جس نے اپنی خودی دکھا دی تو وہ مخنث ہو گیا، یعنی وہ ہجڑا ہو گیا۔ تو سالک کو مرد بننا چاہیے، کیونکہ درویش مرد ہوتا ہے، عورت یا مخنث نہیں۔ تو دوستو ایک واقعہ بتاتا ہوں، واقعہ سمجھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے عہد دولت میں ایک شخص ناعاقبت اندیش تھا، جس نے اپنے آپ کو دیکھا اور خودی اور خود پرستی میں ملوث ہو گیا، ہر چند کہ وہ فرشتوں کا استاد اور سردار تھا، مگر جب اس نے اپنی خودی ظاہر کی تو اسے مخنث و مؤنث بنا کر دنیا کی خانہ آرائی اس کے سپرد کر دی گئی۔ یعنی اس کو مخنث بنا کے دنیا کو اس کے سپرد کر دیا، اور دنیا کی جو آرائش، دنیا کی جو بسانا، دنیا کو میں کیا کیا دنیا کو سجانا ہے، وہ سب کی ذمہ داری، دنیا کے بسانے کی ذمہ داری اس کے سپرد کر دی گئی، مخنث بنا کے۔ کیونکہ مرد جو ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کو چاہنے والے ہوتے ہیں، انہیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ ہر چند کہ وہ فرشتوں کا استاد و سردار تھا، مگر جب اس نے اپنی خودی ظاہر کی تو اسے مخنث و مؤنث بنا کر دنیا کی خانہ آرائی اس کے سپرد کی گئی۔ اور مخنث کہتے ہیں ہجڑے کو، اور مؤنث کہتے ہیں عورت یعنی فیمیل کو۔ اسے یہ مقام اس لیے دیا گیا تاکہ وہ ذلیل ہمت والوں کی نظر میں اس دنیا کو بہت ہی اچھے انداز میں اور اچھی صورت میں پیش کرے، تاکہ وہ اسی میں پھنس کر رہ جائیں۔ اللہ، یعنی دوستو اللہ والا اس طرف نہیں، دنیا کی طرف نہیں آئے گا۔ اللہ والا دنیا کو پسند ہی نہیں کرتا، اس کو وہ پسند کرتے ہیں جو کم ہمت ہوتے ہیں۔ ذلیل ہمت کا مطلب ہے کم ہمت، کیونکہ اللہ کی راہ میں سفر کرنا کم ہمت والوں کا کام نہیں، بزدلوں کا کام نہیں، پست ہمت والوں کا کام نہیں۔ اس میں تو آزمائش ہے، روزانہ ہزاروں آزمائش آتی ہے۔ تو یہ کم ہمت والے تو اسی طرف بھاگیں گے، اور اس کو یہ کام دیا گیا ہے کہ وہ ان کو دنیا کو ان کی نظر میں اچھا دکھائے،
اور اسی میں پھنس کے وہ رہ جائیں۔ دوستو معاذ اللہ جب ابلیس نے اپنی خودی ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظر قہر میں ابلیس کا کام تمام کر دیا، حالانکہ وہ فرشتوں کا سردار تھا، فرشتوں کا استاد تھا، ان کو علم سکھاتا تھا، لیکن جب اس کے اندر خودی پیدا ہو گئی کہ میں کچھ ہوں تو پھر ختم کر دیا گیا اس کو۔ اور دوستو سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک نگاہ لطف سے مشت خاک کو تاجدار بنا دیا۔ ایک مٹھی، حضرت آدم اسلام کو ایک مٹھی مٹی سے بنایا ہے، اس کو مشت خاک کو تاجدار بنا دیا، اور جو ابلیس جو آگ سے جس کو پیدا کیا تھا اس کو کیسا کیا؟ ابلیس کو ایسا مردود کیا کہ پھر کبھی قبول نہیں کرے گا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ایسا مقبول بنایا کہ پھر کبھی رد نہیں کرے گا، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام میں عاجزی تھی۔ جنت ان کو دی گئی تھی، جنت کی تمام نعمتیں ان کو دی گئی تھی، اس پر بھی ان کے اندر صرف عاجزی تھی، بندگی تھی، صرف بندگی تھی، لیکن اس کے اندر شیطان کے اندر خودی آ گئی، اور خودی کی وجہ سے جو فرشتوں کا سردار و استاد تھا اس کو لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال کے اس کو ابلیس بنا دیا گیا۔ اور دوستو جانتے ہو ایسا کیوں کر ہوا؟ کیونکہ جہاں کہیں حسین اور صاحب جمال ہوتے ہیں تو وہاں کوئی بدصورت و سیاہ کار کا ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ حسن کا جوہر کھلے۔ کیونکہ حسین جب ہی حسین دکھے گا جب اس کے آس پاس اگر بدصورت لوگ ہوں گے۔ اگر حسین کے ساتھ تمام حسین ہی ہوں گے تو اس کے حسن کا کوئی اس کے حسن کی تعریف نہیں کرے گا، کیونکہ سبھی حسین ہیں۔ اس کے حسن کی تعریف تو تب ہوگی جب اس کے آس پاس میں بدصورت بھی ہوں۔ تو حسن کا جوہر تبھی کھلے گا جس جگہ خوش منظر جھروکا ہوگا، اور اس کے مقابل کوئی مزبلہ یعنی کوئی بدصورت نہ ہو، تو اس خوش منظر کے جھروکی کی خوبصورتی میں کمی واقع ہو جائے گی۔ یعنی اگر کسی حسین کے سامنے کوئی بدصورت نہیں ہو تو وہ حسین ہی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ سارے ہی حسین ہوں گے۔ تو جہاں کہیں نور طہارت سے دل کی آرائش کی گئی ہے، یعنی جس دل کو جہاں جن دلوں کو نور طہارت سے سجایا گیا ہے، ان کے مقابل میں ان کے آس پاس میں نفس خبیث کی نجاست بھی رکھی گئی ہے۔ جب دل کو خلط طہارت سے آراستہ کیا گیا تو ساتھ ساتھ ظلم و جہول یعنی سخت ظالم اور بڑا جاہل کا خطاب بھی اس کو دیا گیا، تاکہ انسان اپنے آپ کو فراموش نہ کر جائے اور ہمیشہ سمجھتا رہے کہ میں کیا ہوں اور میری اوقات کیا ہے۔ انسان کو بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ تو بہت بڑا جاہل ہے اور تو سخت ظالم ہے۔ تیرے اندر انسانیت تبھی آتی ہے جب تو اللہ والا ہوتا ہے۔ اگر تو اللہ سے عشق کرتا ہے تو تیرے اندر انسانیت آتی ہے، ورنہ تو سب سے بڑا حیوان ہے۔ دوستو ایک اور مثال دیتا ہوں، طاؤس یعنی مور، سب جانتے ہیں اس کو، سب اس چیز کو پہچانتے ہیں، سب کو معلوم ہے، اور جن کو نہیں معلوم ہے وہ بچے سن لیں کہ مور جب اپنے پروں کو دیکھتا ہے، اس کے پر اتنے خوشنما ہوتے ہیں، اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی جب اپنے پروں کو دیکھتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے اور اس خوشی میں ناچنے لگتا ہے، مگر جب پاؤں پر نظر پڑتی ہے تو ساری خوشی اس کی کافور ہو جاتی ہے اور خوشی میں ناچتے ناچتے وہ رونے لگتا ہے۔ تو دوستو ہمیں اپنی خودی کو بھول کر اس کے عشق میں فنا ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی خودی کو بھول دینا چاہیے
भूल जाना चाहिए और सिर्फ उसके इश्क में फ़ना हो जाना चाहिए। जब फ़ना हो जाओगे और अपनी हस्ती को मिटा दोगे तो कल्ब रूहानी हो जाएगा, कल्ब जिंदा हो जाएगा, अनवार ज़ात इलाही से मुतजल्ला हो जाएगा और मंजिल मकसूद को पालेगा। इकबाल का एक बहुत ही अच्छा शेर है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दोस्तों, फनाइयत ही में बका है, फना फिल्लाह ही बका बिल्लाह है। जब फना हो जाओगे तब ही बका पाओगे, उससे पहले कोई बका नहीं है। उसके इश्क में फना ही होना पड़ेगा। जैसा कि एक शेर है कि वही क़ुलूब अनवार ज़ात इलाही के, वही क़ुलूब अनवार ज़ात इलाही के ज़हूर के काबिल होते हैं, वही क़ुलूब अनवार ज़ात इलाही के ज़हूर के काबिल होते हैं जो हकीकत में यारो इश्क़ इलाही में फ़ना हो जाते हैं, जो हकीकत में इलाही इश्क़ इलाही में फ़ना हो जाते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको इश्क़ इलाही अता फ़रमाए। आमीन।